باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواجہ آصف صاحب، محترم شیخ رویل اصغر صاحب، آج کے میزبان خواجہ سعد رفیق صاحب، یاسین سیول صاحب، رمضان صدیق بھٹی صاحب، میاں نصیر صاحب اور ہماری بہن سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ وقت کم ہے، مغرب ہونے والی ہے، مگر مختصر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ دوستوں، فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ 13 دسمبر۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ اب ظلم، جبر اور زیادتیوں کے ساتھ یہ حکمران ہمیں منظور نہیں۔ میں تو آج بھی سوچتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ان جعلی اسمبلیوں سے ہم حلف نہ لیں، تو شاید وہ سوچ ٹھیک تھی۔ ہم نے سوچا ان کو موقع دیں گے، ان کو وقت دیں گے، تاکہ یہ شاید کوئی ایسا کام کریں جس سے پاکستان کی بہتری ہو جائے اور نظام چلے۔ جو نظام 70 سال سے زائد ہو گیا، کبھی 2 قدم آگے چلتا ہے اور 4 قدم پیچھے، 2 قدم آگے اور 4 پیچھے۔ ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے، قانون انصاف ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہو، زیادتی جبر نہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے اشیاء مہنگی نہیں سستی کی جائیں۔ وہ وزیر اعظم، وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں مافیا سے ڈیل کروں گا، مافیا تو ان کے اندر بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس سعد رفیق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے ریلوے کے ریونیو کو دگنا کر دیا، اور آج ان کے پاس ایک مافیا بیٹھا ہے جس نے 27-28 مہینے میں تقریباً 170 ایکسیڈنٹ کر لیے، اور کہتا تھا اس زمانے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو استعفیٰ دے دے۔ آج وہ خود استعفیٰ نہیں دیتا۔ ریلوے کا بیڑا غرق، معیشت کا بیڑا غرق، کاروبار کا بیڑا غرق، نوکریاں ختم، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، اور یہاں خواجہ آصف صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے ذمے جب پاور کی منسٹری ہوئی تو تب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی پاکستان میں، اور خواجہ آصف صاحب نے دن رات لگا کے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور 10 روپے کا یونٹ ہوتا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکمران چور ہوتے ہیں۔ 10 روپے سے 18.5 روپے ریٹ کر دیا بجلی کا، گیس کا ریٹ بڑھا دیا، اور کہتے ہیں میں نے تو صرف 34% روپے کی قیمت کم کی، 34% اس کی کم کی، مگر مہنگائی کا طوفان کر دیا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، نااہل حکمرانوں سے جو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان سے جان چھڑائیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی رہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کر دیا، اور جب نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا، نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے نہیں لیا، اقتدار میں آنے کے لیے نہیں لیا، نواز شریف نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ سب اپنا اپنا کام خود کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اعلیٰ عدلیہ اپنا کام کرے، اور جو نمائندے آپ ایوانوں میں بھیجتے ہیں، جن کو عزت، جن کے ووٹ کو آپ عزت دیتے ہیں، وہ بیٹھ کے نمائندگی کرے اور بتائیں کہ میرے حلقے میں، میرے شہر میں، میرے صوبے میں اور میرے ملک میں مشکلات کیا ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہیے جن کو یہی نہیں پتا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کی فیس کتنی دی جاتی ہے، جنہوں نے کبھی چھوٹے سے چھوٹا یونین کاؤنسل کا بھی الیکشن نہ جیتا ہو، اور بلدیاتی نظام کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، توڑ دیا۔
चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, कम से कम सिलसिले तो चलते थे। आज वो सिलसिले भी बंद हो गए और उनकी जगह इलेक्शन कराने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन कराएंगे तो नताइज क्या निकलेंगे कि मुस्लिम लीग नून का एक एक नुमाइंदा जीत जाएगा, नहीं तो बैठी हुई हुकूमत हो तो वो इलेक्शन क्यों ना कराए। तो दोस्तों, फैसला आपका है। हमने इंशाअल्लाह 13 तारीख को जिनको यही नहीं पता कि घर कैसे चलाया जाना है, ये पानी, ये कंटेनर, ये चीजें कुछ नहीं कहती। मुल्तान में आपने देखा, और ये तो लाहौर है, ये तो नवाज शरीफ का घर है, ये मरियम नवाज का घर है, ये शहबाज शरीफ का घर है, ये साद रफीक का घर है, ये मेरा भी घर है और आपका भी घर है। यहाँ के लोग जब निकलेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ताकत इनको नहीं रोक सकेगी। 13 तारीख को इंशाअल्लाह इस जाली हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोका जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों से पंडाल में बैठ के मुलाकात होगी, और मैं भी पंडाल में होऊंगा, साद रफीक साहब भी होंगे और इंशाअल्लाह आप भी होंगे। और उस दिन जो अहम ऐलान होगा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से और पीडीएम की क़यादत से, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते पे चलाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मुझे मौका दिया साथ भाई यहाँ आपके हल्के में, आपके इलाके में आने के लिए, और अच्छा लगा क्योंकि आपके चाहने वाले बेशुमार हैं और उसमें हमें भी गिनती में रखा करें। शुक्रिया। वमा अलैना।